اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ایمان والوں کی شان اور ان کی پہچان اور ان کا وصف ذکر کیا، والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے وہ ہیں جو لغو اور بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں اس کام کو جس سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ ہو، نہ دین کا فائدہ حاصل ہو نہ دنیا کا۔ اور بہت سے لوگ ایسے کام کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اور بکواس چل رہی ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خاص طور سے لاک ڈاؤن جن ایام میں لگتا ہے اور لگا ہوا ہے، یہ بیکاری کے دن لوگوں نے بنا لیے۔ ان ایام میں سوائے بکواس کے اور محفلیں سجانے کے، آپس میں ایک دوسرے کو میسج کرنے کے اور موبائل کی تباہ کاریوں کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے کہ جو مصروف ترین لوگ تھے مارکیٹوں میں، بازاروں میں اور اسی طریقے سے اپنے آفیسز میں، ایسے لوگوں کے لیے بہترین وقت ہے کہ یہ وقت وصول کریں، اس وقت کو کامیاب بنائیں۔ لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے، بلکہ کیوں کہا جائے آنکھ پر اور دل پر ایسی گرفت کر رکھی ہے کہ آدمی سوچتا ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، غور ہی نہیں کرتا ہے کہ اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں، جس سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ بعض ایسے احمق ہیں جو 2-2 3-3 گھنٹے گیمز کھیل رہے ہیں، موبائل میں لگے گیم چل رہا ہے۔ آپ بتاؤ تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ گیمز جتنے بنائے یہودیوں نے بنائے، ان کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جو یہودی ہمارے بھائیوں کا خون پی رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ہم گیمز کھیل کر کے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ایسی ان کی مصنوعات کو استعمال کر کے انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ بھائی ہم اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دنیا میں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دشمن کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ تو پہنچیں۔ اب یہودیوں کی جتنی کمپنیاں ہیں ہم ان سب کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، جو ان کے استعمال کرنے کی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں ہم ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں باٹا جوتا ہی اچھا لگتا ہے تاکہ یہودیوں کو فائدہ پہنچے، ہمیں کوکی اچھا لگتا ہے، پیپسی کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا تاکہ یہودیوں کو فائدہ پہنچے، اور پھر وہ ہماری گردن کو ریت کر کے رکھ دیں، وہ ہمیں کھٹل چھری سے ذبح کریں اور ہم انہیں فائدہ پہنچائیں۔ کم سے کم ان حالات میں تو ان بدبختوں کو سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے، ہم انہیں نقصان پہنچائیں۔ جتنی چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، جانتے ہیں یہ کمپنی کہاں کی ہے، کس ملک کی ہے اور کیسے لوگوں کی ہے، یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں یا مسلمانوں کے حاسد ہیں، دشمن ہیں۔ ایسی جتنی کمپنیاں ہیں ہم صبر کر لیں اپنے دل پہ، ہم تھوڑے دنوں کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیں اور اپنی خواہشات کو کچل لیں، اپنی منچاہی چیزوں کو تھوڑے دنوں کے لیے ہم کیا کریں، ختم کر دیں کہ اب منچاہی چیزیں استعمال نہیں ہوں گی۔ ہم کروڑوں کا، اربوں کا روزانہ کا ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، روزانہ کم سے کم مالی نقصان تو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ستم بالائے ستم، ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے بنائے ہوئے گیمز ہیں، ہم ان گیمز میں گھنٹوں گھسے ہوئے ہیں، اپنا نقصان وقت کا بھی کر رہے ہیں، دماغ کا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دشمن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ جس وقت
فلسطینیوں کا خون ظالم یہودی چوس رہے تھے، ہم اس وقت بھی ان کو فائدہ پہنچا رہے تھے، ہم اس وقت بھی ان کے بہی خواہ تھے، ہم اس وقت بھی ان کے ہمدرد تھے۔ کچھ تو اللہ کے لیے ہم غور کریں، کچھ تو سوچیں، تو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے ایک فائدہ تو ہم یہ پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرے کم سے کم ہم ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہم اللہ سے بھیک تو مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی کچھ درد ہونا چاہیے، امت کے سلسلے میں کچھ غم ہونا چاہیے، کچھ فکر ہونا چاہیے۔ اس لیے بھائی ہم اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچیں۔ یہودی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں سب کو ایک دم ہم چھوڑ دیں کہ نہیں، اس کا بدل آپ کو مل جائے گا۔ دنیا کے اندر بہت سی کمپنیاں ہیں جو ان سے بہتر بھی چیزیں بنا لیتی ہیں، بہتر نہیں بناتی، گھٹیا بناتی ہیں، ہم گھٹیا کو استعمال کریں گے لیکن دشمن کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ عزم ہونا چاہیے۔